نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. برادران اسلام، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑھائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور ہماری ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو اس دنیا میں مبعوث کیے گئے فردن سارے ہی انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ نے ساری دنیا والوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے مبعوث کیا۔ برادران اسلام، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، انسان کو دو طرح کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، یا انسان دو طرح کے امراض کا شکار ہوتا ہے، روحانی امراض، جسمانی امراض۔ ان دونوں بیماریوں میں سب سے زیادہ خطرناک اور انسانی زندگی کے لیے سب سے زیادہ مہلک روحانی بیماریاں ہیں۔ روحانی بیماریوں کی تعداد بے شمار ہے۔ کینہ ایک بیماری ہے، بغض ایک بیماری ہے، حسد ایک بیماری ہے۔ روحانی بیماریوں میں سے ایک خطرناک بیماری تکبر بھی ہے۔ تکبر یہ ام الخبائث ہے۔ متکبر انسان اپنی عزت کو بچانے کے لیے جھوٹ بھی بولتا ہے، وہ حسد سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ جو چیز وہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے وہ پسند نہیں کر سکتا۔ ایک متکبر انسان عاجزی اور انکساری اختیار نہیں کر سکتا۔ تکبر انسان کو خود پسندی کی ایک ایسی عادت میں مبتلا کر دیتی ہے جہاں انسان کو اپنی ذات کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اس کے لیے سب سے بہترین وجود اپنا وجود ہے، اس کے لیے سب سے بہترین فیصلہ اس کا کیا ہوا فیصلہ ہے، اس کے لیے سب سے بہترین حکم اس کا اپنا کیا حکم ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے قوانین کو، اللہ کے فیصلوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، وہ خود کو مختار کل سمجھنے لگتا ہے، یہاں تک کہ اپنی ذات کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر کے کافر اور مشرک بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متکبر انسان سے بہت زیادہ نفرت تھی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا، یقیناً تم لوگوں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ، اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا احاسنکم اخلاقا، جو تم میں سب سے زیادہ عمدہ اخلاق والا ہے۔ ان ابغضکم الیہ
وَأَبْعَدَكُم مِّنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یقیناً تم لوگوں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسند اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ ہوگا الثرثارون، جو بہت زیادہ باتونی ہیں، المتشدقون، بہت زیادہ بےہودہ گفتگو کرنے والا ہے، المتفیہقون، جو کہ المتفیہق ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول المتفیہقون سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المتفیہقون کا مطلب سرکش کرنے والے لوگ، تکبر کرنے والے لوگ، جو میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگ ہیں، اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور یہی لوگ ہوں گے۔ تکبر، اس کی بہت ساری علامتیں، ہر مرض کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، اسی طرح یہ بھی ایک روحانی بیماری ہے، اس کی بھی بہت ساری علامتیں ہیں۔ اگر کسی انسان کے اندر، اگر کسی شخص کے اندر ان علامتوں میں سے کوئی علامت پائی جاتی ہو، اس کو چاہیے کہ فوراً اپنے اس مرض کا علاج کروائے، ورنہ اس کی نیکیاں خاک میں مل جائیں گی، اس کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ تکبر کی علامتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، متکبر انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگ اسے دیکھ کر کے تعظیماً کھڑے ہو جائیں۔ ابو مجلس مشہور تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ان کو دیکھ کر کے عبداللہ بن زبیر اور صفوان رضی اللہ عنہما کھڑے ہو گئے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں سے کہا بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من سرہ ان یتمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعده من النار، جس انسان کو یہ بات پسند ہو کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، وہ یقین کر لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جہنم میں جانے والا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لم یکن شخص احب الیہم من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکانوا اذا رأوه لم یقوموا، صحابہ اکرام کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی محبوب نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود نبی کے صحابہ نبی کو دیکھتے تو کھڑے نہیں ہوتے تھے، لما يعلمون من کراہتہ لذلک، اس لیے کہ صحابہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا ہونا پسند نہیں ہے۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گرچہ اس کی سند میں کلام ہے، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لاٹھی کا سہارا لے کر کے ہمارے درمیان تشریف لائے، جب ہم نے آپ کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوموا كما تقوم الاعاجم، جس طرح عجمی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اس طرح کھڑے نہ ہو جاؤ، يعظم بعضها بعضا، وہ اس طرح کھڑے ہو کر کے ایک دوسرے کی تعظیم کرتے ہیں، نبی نے منع کیا۔ تو متکبر انسان چاہتا ہے، پسند کرتا ہے لوگ اسے دیکھ کر کے تعظیماً کھڑے ہو جائے۔ ہاں یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر آپ کے گھر کوئی خاص مہمان آ رہا ہے تب ایسے سلسلے میں اگر آپ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، آپ اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، شریعت میں اس کی گنجائش ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابہ کو جب ان کے سردار معاذ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے انصاری صحابہ سے کہا قوموا الی سیدکم، تم اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ویلکم کرنے کے لیے، اس کے استقبال میں۔ لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، کوئی بھی قائد، کوئی بھی رہبر، کوئی بھی رہنما، کوئی بھی دائی دل میں اس بات کی چاہت نہ رکھیں کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں۔ اگر کسی خاص آدمی کی آمد کے موقع پر لوگ خود آگے بڑھ کر کے اس کا استقبال کر رہے ہیں، شریعت میں اس کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ تو یہ تکبر کی پہلی علامت ہے۔ تکبر کی دوسری علامت یہ ہے کہ متکبر انسان ہر انسان سے بحث کر کے ان پر غالب آنے کی کوشش کرتا ہے، ان کی درست بات کو بھی غلط اور اپنی غلط بات کو بھی درست تصور کرتا ہے۔ یہ متکبر انسان کی عادت ہے۔
متکبر انسان کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ قصور ہوتے ہوئے بھی وہ قصور کو تسلیم نہیں کرتا ہے، نہ وہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ دیکھیے غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، غلطی ابلیس سے بھی ہوئی۔ فرق کیا تھا دونوں کی غلطیوں میں؟ دونوں سے غلطی سرزد ہوئی۔ جب آدم علیہ السلام سے غلطی سرزد ہوئی تو انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور اللہ سے معافی طلب کی، اور اپنی غلطی کا ذمہ دار کسی دوسرے کو نہیں ٹھہرایا، ابلیس کو اپنی غلطی کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا۔ یہ نہیں کہا کہ پروردگارا ابلیس کی بنا پر میں نے اس گناہ کا ارتکاب کیا ہے، ذمہ داری قبول کی، کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے۔ ابلیس نے کیا کیا؟ ابلیس سے بھی غلطی ہوئی، لیکن اس نے غلطی تسلیم نہیں کی، نہ اس نے اللہ سے اپنی غلطی کی معافی طلب کی، بلکہ ابلیس الٹا اپنی غلطی کا ذمہ دار اللہ کو قرار دیا۔ کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اے پروردگارہ بسبب اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، کیونکہ تو نے مجھے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اگر تو حکم نہ دیتا تو میں نافرمانی نہ کرتا۔ تو اپنی غلطی کا ذمہ دار اس نے اللہ کو ٹھہرایا، جبکہ آدم علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری، اپنی گناہ کی ذمہ داری قبول کی۔ تو متکبر انسان کی علامت یہ ہے کہ قصور ہوتے ہوئے بھی، غلطی ہوتے ہوئے بھی وہ غلطی کو تسلیم نہیں کرتا ہے، نہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ متکبر انسان کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ متکبر انسان اپنی عقل کو کتاب اور سنت پر ترجیح دیتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جو لوگ اپنی عقل کو کتاب اور سنت پر ترجیح دیتے ہیں ان کا انجام ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، عذاب کا آغاز ہوا، عذاب کی شروعات ہوئی، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے آ جا، کشتی میں سوار ہو جا، اس لیے کہ آج کے دن اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ بیٹے نے کیا کہا؟ پیغمبر کی نصیحت تھی، ایک نبی کی نصیحت تھی، بیٹے نے نبی کی بات پر اپنی عقل کو ترجیح دی، کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اے ابو جان میں ایک بڑے پہاڑ کی پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ جب نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اپنی عقل کو اپنے باپ کی بات پر ترجیح دی، ایک رسول کی بات پر ترجیح دی، تو کیا ہوا؟ وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْتُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، اتنے میں ایک موج آئی، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو غرق کر دیا، وہ بھی غرق کرنے والوں میں شامل ہو گیا۔ تو اسی لیے متکبر انسان کی علامت ہے کہ متکبر انسان اپنی عقل کو کتاب اور سنت پر ترجیح دیتا ہے۔ متکبر انسان کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ ناشکری کرتا ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنے علم اور محنت کا ثمرہ قرار دیتا ہے، وہ اس کو عطیہ ربانی نہیں مانتا ہے۔ یہ متکبر انسان کی علامت ہے۔ متکبر انسان کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ کسی کے مشورے کو قبول نہیں کرتا ہے، وہ کسی کی نصیحت کو قبول نہیں کرتا ہے، دوسروں کی نصیحت قبول کرنے کو، دوسروں کے مشورے کو قبول کرنے کو ذلت محسوس کرتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر وہ کسی کو مشورہ دے، اگر وہ کسی کو نصیحت کرے، سامنے والا کسی معقول وجہ سے اس کے مشورے کو رد کر دے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، وہ غضبناک ہو جاتا ہے۔ یہ تکبر کی علامت ہے۔ تکبر کی نشانیوں میں سے، علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ مالداروں کی دعوت میں، عمرا کی دعوت میں پورے اہتمام کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، لیکن اگر دعوت غریب کی ہو، اگر دعوت فریق کی ہو، فقیر کی ہو، تو اس کی دعوت کو اہمیت نہیں دیتا ہے، اس کی دعوت میں شرکت نہیں کرتا ہے۔ متکبر انسان کی علامت یہ ہے کہ وہ آگے بڑھ کر کے کسی کو سلام نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ آگے بڑھ کر کے اس سے سلام کریں، وہ کسی سے مصافحہ نہیں کرتا ہے۔ تو یہ ساری تکبر کی علامتیں ہیں۔
اگر کسی انسان کے اندر ان علامتوں میں سے کوئی علامت پائی جاتی ہو تو اس کو فوراً چاہیے کہ اپنے اس مرض کا علاج کرائے۔ دیکھیے تکبر، اس بیماری کا اظہار بسا اوقات زبان سے ہوتا ہے، بسا اوقات حرکات اور سکنات سے بھی اس کا اظہار ہوتا ہے، بسا اوقات تکبر بصورت تواضع بھی ہوتا ہے۔ آدمی بسا اوقات تواضع اس لیے اختیار کرتا ہے کہ لوگ اس کا احترام کریں۔ تواضع اختیار کرنے کے بعد اگر لوگ اس کا احترام نہ کریں تو پھر وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو تکبر بصورت تواضع بھی ہوتا ہے، آدمی عاجزی اس لیے اختیار کرتا ہے کہ لوگ اس کا احترام کریں، لوگ اس کا احترام نہیں کریں تو پھر وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو تکبر کا اظہار زبان سے بھی ہوتا ہے، کسی کو گالی دینا، کسی کو برے القاب سے یاد کرنا، یہ تکبر کی علامت، یہ تکبر کا اظہار ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے لقب سے یاد مت کرو، کسی کو برے القاب سے مت پکارو۔ بسا اوقات تکبر کا اظہار حرکات اور سکنات سے بھی ہوتا ہے، اعمال سے بھی ہوتا ہے، جیسے کسی کو گھورنا ہے، ناک چڑھانا ہے، ٹانگ پر ٹانگ ڈال کے بیٹھنا ہے، اترا کر کے چلنا ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین میں اترا کر کے نہ چلو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازار کو ٹخنوں کے نیچے لٹکانا اپنے اس کو بھی تکبر قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاک واسبال الازار، ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے سے بچو، فإنها من المخیلہ، اس لیے کہ یہ تکبر کی علامت ہے۔ ان اللہ لا يحب المخیلہ، اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ لا يكلمهم اللہ یوم القیامۃ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہی گناہوں سے پاک کرے گا۔ کون ہیں یہ تین لوگ؟ اللہ جن سے ہم کلام نہیں ہوگا، بات نہیں کرے گا جن سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نمبر پر فرمایا کہ المسبل ازارہ، اپنی ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہم جانتے ہیں۔ فجر کی نماز تھی، فجر کی نماز میں لوگوں کی امامت کروا رہے تھے۔ ابو اللؤلؤ فیروز نامی ایک مجوسی نے حالت نماز میں وار کر کے زخمی کر دیا، اب شدید زخمی ہو گئے۔ اسی حالت میں آپ کو گھر لایا گیا۔ آپ کی حالت یہ تھی کہ اگر آپ کو دودھ پلایا جاتا تو انتڑیوں کے راستے سے باہر نکل جاتا تھا۔ لوگ آپ کی بیمار کرسی کے لیے آ رہے تھے۔ اسی دوران حالانکہ آپ شدید زخمی ہیں، اس دوران ایک نوجوان آیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیمار پرسی کے لیے۔ دیکھا اس کا ازار ٹخنوں کے نیچے ہے۔ اس حالت میں بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان سے کہا کہ یبن اخی، اے میرے بھتیجے، ارفع ثوبک، اپنے لباس کو ٹخنوں سے اوپر کرو، فإنه أتقى لثوبك فإنه أنقى لثوبك، اس سے تمہارا کپڑا بھی پاک رہے گا، وأتقى لربك، یہ تیرے رب کے نزدیک بہت زیادہ تقوی والی بات ہے۔ تو تکبر کا اظہار زبان سے بھی ہوتا ہے، تکبر کا اظہار حرکات اور سکنات کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان تکبر اس بیماری کا علاج کیسے کرے؟ دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا اللہ نے علاج نہ اتارا ہو۔ تکبر ایک مرض ہے، اس کا بھی علاج ہے۔ جو آدمی اس مرض میں مبتلا ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پر اس کو چاہیے کہ اللہ کی عظمت اور اس کے صفات کی معرفت حاصل کرے۔ اللہ کی عظمت کی معرفت حاصل کرنا، اس لیے کہ تکبر کی ایک بہت بڑی وجہ اللہ کی عظمت سے غفلت بھی ہے۔ اگر انسان کو اللہ کی عظمت کا علم ہو جائے، اگر انسان اللہ کی کبریائی کو جان لے، اگر انسان اللہ کی بڑھائی کو جان لے
وہ یقیناً اس مرض کا شکار نہیں ہوگا. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنی چاہیے تھی. لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. والارض جميعا قبضته يوم القیامہ، قیامت والے دن ساری کی ساری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی. والسماوات مطویات بیمینہ، آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. یہ ہے اللہ کی عظمت. عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت والے دن ساتوں آسمانوں کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ کر پکڑے گا اور فرمائے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں. این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں تکبر کیا کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں سرکشی کیا کرتے تھے؟ پھر اسی طرح اللہ ساتوں زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں لپیٹ کر پکڑے گا. پھر فرمائے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں. این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہیں وہ لوگ جو سرکشی کیا کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو تکبر اور گھمنڈ کیا کرتے تھے؟ تو انسان دنیا میں سرکشی اس لیے کرتا ہے کہ وہ اللہ کو نہیں جانتا ہے، وہ اللہ کی عظمت کو نہیں جانتا ہے، وہ اللہ کی کبریائی کو نہیں جانتا ہے، وہ اللہ کی بڑھائی کو نہیں جانتا ہے. اللہ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدری. سورہ نوح میں اللہ نے فرمایا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیوں تم اللہ کی عظمت کا عقیدہ نہیں رکھتے ہو؟ انسان چاہے ترقیوں کے کتنے ہی منازل طے کیوں نہ کر لیں، لیکن اللہ کے سامنے اس کی کچھ بھی حیثیت نہیں ہے، وہ حقیر ہے. تو انسان اس بیماری کا علاج چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی عظمت کی معرفت حاصل کرے. نمبر 2، اگر انسان اس مرض کا علاج چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ کائنات کی عظمت کا مطالعہ کرے. اگر آدمی رب کی عظمت کو جاننا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ کائنات کی عظمت کا مطالعہ کرے. موجودہ دور میں بچہ بچہ جانتا ہے اور سائنسدانوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے، جس زمین پر ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، جس زمین پر ہم لوگ بس رہے ہیں، فضا میں اس کی حیثیت ایک ذرے سے بھی کم ہے. اور ہماری جو زمین ہے سورج کے مقابلے میں اس کی حیثیت ذرے سے بھی کم ہے. اور ہمارا جو سورج ہے وہ نظام شمسی کا ایک سیارہ ہے، نظام شمسی کا ایک ستارہ ہے. اس طرح کروڑوں سیارے ہیں، کروڑوں ستارے ہیں. ہمارے اس سورج کی حیثیت ان سیاروں اور ان ستاروں کے مقابلے میں ایک ذرے سے بھی کم ہے. بھلا اس عظیم کائنات میں انسان کی کیا حیثیت ہوگی؟ اگر انسان کائنات کی عظمت کا مطالعہ کر لیں تو یقیناً وہ کبھی گھمنڈ نہیں کرے گا، وہ تکبر نہیں کرے گا. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ بندوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ کائنات میں غور و فکر کرے، کائنات کے مطالعہ کرے. کائنات میں انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر انسان اس مرض کا علاج چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنی کمزوریوں پر نظر رکھے، اپنے عیبوں پر نظر رکھے. اللہ نے فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اس کا آغاز ایک بدبودار نطفے سے ہوا تھا اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ ایک بدبودار لاش ہے جسے کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے. اور انسان کی زندگی کی حالت بھی کیا ہے؟ اس کے پیٹ میں گندگی ہے، بول و براز ہے، پیشاب ہے، پاخانہ ہے. وہ اتنا بے بس ہے، حقیر ہے کہ موت اور زندگی کا اختیار نہیں رکھتا ہے. وہ کھانے اور پینے کا، بیماریوں کا اختیار نہیں رکھتا ہے، بہت کمزور ہے. احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا تعجب ہے انسان پر، وہ فخر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، حالانکہ 2 مرتبہ وہ پیشاب گاہ سے نکلا ہے، 2 مرتبہ وہ پیشاب گاہ سے نکلا ہے. انسان کے لیے غرور کیسے زیب دیتا ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ وہ ایک حقیر نطفے سے دنیا میں وجود میں آیا ہے. اور جب قبر میں اسے سلا دیا جائے گا، جب وہ قبر کے آغوش میں پہنچا دیا جائے گا، سڑ گل جائے گا، کیڑے مکوڑے اس کی لاش کو کھا لیں گے. اگر انسان اپنی حقیقت کو جان لے، اگر انسان کو اپنی کمزوریوں کا علم ہو
تو کبھی وہ تکبر نہیں کرے گا. اگر انسان اس مرض کا علاج چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ اس دنیا کے اندر سرکشوں کا جو انجام ہوا اس پر بھی غور و فکر کرے. فرعون کا کیا انجام ہوا، قارون کا کیا انجام ہوا، حامان کا کیا انجام ہوا تکبر کی وجہ سے، شداد کا کیا انجام ہوا. اگر انسان تکبر کی راہ اختیار کرے گا تو اس کا بھی وہی انجام ہوگا. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال الرجل يرفع لنفسه، آدمی جیسے جیسے تکبر کی سیڑھیاں چڑھتا جاتا ہے اس کا نام متکبرین کی رجسٹر میں لکھ دیا جاتا ہے. فَيُصِيبُهُ مَا أَصَابَهُ، جو عذاب ان کو دیا جاتا ہے وہی عذاب اس کو بھی دیا جائے گا. تو اللہ نے متکبرین کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، ان کا جو انجام ہوا ہے، اس پر غور و فکر کرے. انسان اس مرض سے نجات حاصل کر سکتا ہے. اگر انسان اس مرض سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ کتاب اور سنت میں تکبر کی جو وعیدیں آئی ہیں ان کو پڑھے، ان کا مطالعہ کرے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، تکبر ہوگا، گھمنڈ ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها، یقیناً جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، تکبر کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، ایسوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. ان لوگوں کا جنت میں داخل ہونا اسی طرح ناممکن ہے جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا. جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا یہ ناممکن ہے، یہ محال ہے، اسی طرح جو لوگ تکبر کرتے ہیں ایسے لوگوں کا جنت میں جانا یہ بھی محال ہے، ناممکن ہے. ایسے لوگوں کے لیے رب کی جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ جنت اور جہنم میں جھگڑا ہو گیا، بحثہ بحثی ہو گئی. جہنم نے کہا میرے اندر متکبر قسم کے لوگ ہیں، ظالم سرکش قسم کے لوگ ہیں. جنت نے کہا مجھ میں کمزور قسم کے لوگ ہیں. اللہ نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کیا. اللہ نے جہنم سے کہا کہ اے جہنم تو میرا عذاب ہے، میں تیرے ذریعے سے اپنے بندوں میں جسے چاہوں گا عذاب دوں گا. اور اللہ نے جنت سے کہا تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں گا رحمت کروں گا. پھر اللہ نے فرمایا تم دونوں کو بھرنا میری ذمہ داری ہے. جنت کو بھرنا بھی میری ذمہ داری ہے اور جہنم کو بھرنا بھی میری ذمہ داری ہے. تو معلوم کیا ہوا، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. جہنم ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہے. دیکھیں اگر آدمی تکبر کا علاج چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ عاجزی اور انکساری اختیار کرے. عاجزی اختیار کرنا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے واد الکبر بالتواضع، تکبر کا جو علاج ہے تواضع سے کرو. تواضع کسے کہتے ہیں؟ تکبر کا علاج تواضع سے کیا جائے. تواضع کا مطلب کیا ہے؟ تواضع یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے اور دوسروں کو افضل سمجھے، اپنے سے افضل سمجھے دوسروں کو، دوسروں کا احترام کریں. اس کا نام تواضع ہے. اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، افضل ہونے کے باوجود مفضول سمجھنا، اعلیٰ ہونے کے باوجود ادنا سمجھنا، اس کا نام ہے تواضع. اگر آپ اپنے سے کم عمر کسی انسان کو دیکھیں اس کو بھی اپنے سے افضل سمجھیں. کیوں؟ اس کی عمر آپ سے کم ہے، اس لیے اس کی گناہ بھی میرے سے کم ہو سکتے ہیں. اگر آپ کسی کو عمر میں آپ سے بڑا دیکھیں اس کو بھی اپنے سے افضل سمجھیں، اس لیے کہ اس کی عمر بڑی ہے تو اس کی نیکیاں بھی زیادہ ہوگی. اگر آپ کسی کو ان پڑھ دیکھ رہے ہیں، جاہل دیکھ رہے ہیں، اس کو بھی اپنے سے افضل سمجھیں، اس لیے کہ وہ جو گناہ کر رہا ہے جہالت کی وجہ سے گناہ کر رہا ہے، اور میں جو گناہ کر رہا ہوں علم رکھنے کی بنا پر گناہ کر رہا ہوں. اسی کا نام تواضع ہے. تواضع یہ ہے کہ کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھیں، لوگوں کو افضل سمجھیں، لوگوں کا احترام کریں.
اللہ نے قرآن مجید میں عباد الرحمن کے اوصاف بتایا، رحمان کے بندے کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے چال میں، ان کے چلن میں تکبر شامل نہیں ہے، یہ رحمان کے بندے ہیں، پوری نرمی کے ساتھ، پوری عاجزی اور انکساری کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں، تواضع اختیار کرتے ہیں۔ کہ تواضع یہ انبیاء کے اخلاق میں سے ہے۔ دیکھیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز کیے گئے، آپ نبی بنائے گئے، آپ کو اختیار دیا گیا دو باتوں کا، آپ نبی یا عام انسان بننا پسند کریں گے یا نبی بادشاہ بننا پسند کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو اختیار کیا؟ دو آفر دیے گئے تھے، نبی کے ساتھ بادشاہ، نبی اور عام انسان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام انسان ہونے کو پسند کیا، آپ نے بادشاہت کو پسند نہیں کیا۔ یہ عاجزی ہمارے نبی کے اخلاق ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا، اے لوگوں اللہ نے میری طرف وحی کی، کس بات کی؟ ان تواضعوا، کہ تم تواضع اختیار کرو، کوئی کسی پر فخر نہ کرے، کوئی کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کرے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی ہے۔ ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، معاف کرنا یہ بزدلی کی علامت نہیں ہے، آپ اس کو بزدلی نہ سمجھیں۔ ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اگر بندہ کسی کو معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اور پھر وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، اگر کوئی انسان، کوئی بندہ اللہ کے لیے تواضع اور عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا کرتا ہے، دنیا میں بھی بلندی اور آخرت میں بھی بلندی۔ دنیا میں لوگ اس کی عزت کریں گے اور آخرت میں بھی اللہ اسے بلند درجات سے نوازے گا۔ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اس کے پاس مال ہے، عہدہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود تواضع اختیار کر رہا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہا ہے، کسی کو حقیر نہیں گردانتا ہے۔ وہ اللہ کے لیے اگر آدمی تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس انسان کو لوگوں کی نظر میں بڑا بنا دیتا ہے۔ دیکھیے جو انسان متواضع ہوتا ہے اس کی علامتیں کیا ہیں؟ تو ہم کو چاہیے کہ تکبر کا علاج تواضع سے کریں۔ متواضع انسان کی علامتیں کیا ہیں؟ متواضع انسان کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ حق کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے۔ اگر حق دلائل کے ساتھ اس کے سامنے واضح ہو جائے وہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ قرآن کی کسی آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کو اپنی عقل کی کسوٹی پر نہیں تولتا ہے، یہ متواضع انسان کی علامت ہے۔ متواضع انسان کی علامت یہ ہے کہ وہ حق پر ہونے کے باوجود کبھی کسی سے جھگڑتا نہیں ہے۔ ایک حدیث میں بڑی پیاری حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں جنت کے کنارے اس انسان کو ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں، گھر لے کر دینے کی گارنٹی دیتا ہوں جو جھوٹ کو ترک کر دیتا ہے، جو مذاق سے بھی جھوٹ نہ بولتا ہو۔ وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ، جنت کے سنٹر میں، جنت کے درمیانی حصے میں اس انسان کو میں گھر لے کر دینے کی گارنٹی دیتا ہوں، میں اسے گھر دلاؤں گا، یہ میرے طرف سے ضمانت ہے، نبی نے گارنٹی دی ہے، جنت کے سنٹر میں اس انسان کو گھر ملے گا۔ کون ہے وہ؟ جو حق پر ہوتے ہوئے بھی کسی سے نہ جھگڑے، یہ متواضع انسان کی علامت ہے۔ متواضع انسان کی علامت یہ ہے کہ اگر کوئی اسے اس کی غلطیوں کی نشاندہی کرے وہ ناراض نہیں ہوتا ہے، وہ چاہے اس کی غلطیوں کی نشاندہی کرنے والا کوئی بھی کیوں نہ ہو، چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، اگر کوئی اس کو اس کی غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہے تو برا نہیں مانتا ہے،
بلکہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے. عمر بن الخطاب نے کہا تھا رحم اللہ امرأ اہدی الی عیوبی, اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو میرے عیب مجھے ہدیے میں دیتا ہے. اور متواضع انسان کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنا ہر کام خود کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ سارے مسلمانوں کے ساتھ سگے بھائیوں جیسا سلوک کرتا ہے. یہ متواضع انسان کی علامت ہے. متواضع انسان کی علامت یہ ہے کہ وہ آگے بڑھ کر کے لوگوں سے سلام کرتا ہے. تو اگر ہم تکبر کا علاج کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ تواضع اختیار کریں, غریبوں کے ساتھ رہیں, نیک لوگوں کے ساتھ, بلا کسی شرعی یا دینی ضرورت کے بغیر مالداروں کے ساتھ نہ رہیں. اگر کوئی دعوتی ضرورت ہے, اگر کوئی شرعی ضرورت ہے, متواضع انسان وہ ہے کسی شرعی یا دینی ضرورت کے بغیر مالداروں کے ساتھ نہیں رہتا ہے, امراء کے ساتھ نہیں رہتا ہے. یہ متواضع انسان کی علامت ہے. اگر انسان اس بیماری کا علاج چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ ساتھ ساتھ اللہ سے بھی دعا بھی کرے. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا, اللہ تو ہمارے دل کو ہر قسم کی بیماریوں سے پاک کر دے. اللہم اجعل فی عینی صغیرا واجعل فی اعین الناس کبیرا, اے اللہ مجھے میری نظر میں چھوٹا بنا دے, لوگوں کی نظر میں بڑا بنا دے. اللہ سے دعا کرے انسان. اگر انسان اس مرض کا, اس بیماری کا علاج چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ کثرت سے صدقہ اور خیرات بھی کرے. اس لیے کہ متکبر انسان سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. تکبر کر کے آدمی اللہ کے غصے کو دعوت دیتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے بارے میں فرمایا کہ صدقہ رب کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. تو صدقہ اور خیرات کا اہتمام, اور ساتھ ہی ساتھ انسان کو چاہیے کہ موت کو یاد کرے, آخرت پر اس کی توجہ مرکوز ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات وهو بریء من الکبر والغلول والدین دخل الجنہ. اگر آدمی اس حال میں مرے کہ وہ تکبر سے پاک ہو, خیانت سے پاک ہو, خرس سے پاک ہو, وہ جنت میں جائے گا. تکبر نہیں ہے, خیانت نہیں ہے, چیٹنگ نہیں ہے, دھوکہ دہی نہیں ہے, اور ساتھ ہی خرس سے اگر وہ پاک ہو کر کے مرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں جائے گا. تو غرض 3 گناہ ایسے ہیں اللہ ابن القیم فرماتے ہیں جو سارے گناہوں کی جڑ ہے. اس میں پہلے نمبر پر تکبر ہے, اور دوسرا حرص ہے, اور تیسرا حسد ہے. بقیہ اور 2 گناہوں سے متعلق انشاءاللہ میں آنے والے خطبہ جمعہ میں گفتگو کروں گا. آج کے لیے اتنی گفتگو کافی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ کبر سے, تکبر سے, گھمنڈ سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. جب تک ہم کو زندہ رکھ, اسلام ایمان احسان پر زندہ رکھ, خاتمہ ہو تو اسلام ایمان احسان پر ہو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.